بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید زین عباس 110 ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ مجلس مرحوم محمد نور کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت حدیث کیسا سے ہو رہا ہے۔ میں غلام عباس رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حدیث کیسا کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی به قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیته بالکساء وغطیته به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ نور كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال علی یا امہ انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأنها راحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ آتذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء اللہم صل علی محمد قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت الكساء فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله
أتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتظن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة السلام عليه قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيتنا فزوا وسعيدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعيدنا كذلك شيعتنا فزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. अभी आप तिलावत हदीस के साथ समाप्त फरमा रहे थे। अब बॉम्बे के कुछ मशहूर शौराए कराम बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश करेंगे। मैं सबसे पहले जनाब कैसर आजमी से इल्तिमास करूंगा बारगाह मौला में सलाम पेश करें। आवाज़ दीगर नारे सलवात। मतलब पेश खिदमत है। अहमद मुख्तार के पैरो गमी करते रहे, दुश्मने दी रोजे आशूरा खुशी करते रहे, तो जिनके घर वालों के सर काटे अली ने जंग में, मुस्तफा की आल से वो दुश्मनी करते रहे। मुस्तफा की आल से वो दुश्मनी करते रहे, तो थी इबादत आबिदे बीमार को इतनी अजीज, थी इबादत आबिदे बीमार को इतनी अजीज, सख्तियां सहते रहे और बंदगी करते रहे, सख्तियां सहते रहे और बंदगी करते रहे। और ये शरफ आले पैगंबर को मिला दुनिया में बस, वक्त जब दी पर पड़ा ये रहबरी करते रहे, वक्त जब दी पर पड़ा ये रहबरी करते रहे। तो ये शेर भी और खास फरमाइए कि जान की बाजी लगाकर मजमए जान की बाजी लगाकर मजमए अगयार में हैदरे सफदर की मिदहत हैदरी करते रहे, हैदरे सफदर की मिदहत हैदरी करते रहे। तो जानशीने मुस्तफा थे इसलिए बादे नबी, ये शेफी वगैरह खास फरमाइएगा कि जानशीने मुस्तफा थे इसलिए बादे नबी, जो पैगंबर ने कहा था वो अली करते रहे। जो पैगंबर ने कहा था वो अली
کرتے رہے تو ساتھ میں جائیں گے وہ بھی دین کے گلزار میں، ساتھ میں جائیں گے وہ بھی دین کے گلزار میں، جو درے شبیر ہی پر نوکری کرتے رہے، جو درے شبیر ہی پر نوکری کرتے رہے، اور کربلا سے شام و کوفہ دی بچانے کے لیے، کربلا سے شام و کوفہ دی بچانے کے لیے، کاروان غم کی عابد رہبری کرتے رہے، تو مجلسوں میں ذکر جب اکبر کا آیا اس گھڑی، سینہ کو بھی فرت غم سے ماتمی کرتے رہے، تو جز عذاب آخرت ان کو نہ قیصر کچھ ملا، جز عذاب آخرت ان کو نہ قیصر کچھ ملا، دشمن شہ زندگی بھر شاعری کرتے رہے، دشمن شہ زندگی بھر شاعری کرتے رہے۔ آدھا وزن نعرہ سلوات۔ یہ تھے جناب قیصر اعظمی صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں اپنی فہرست کے دوسرے شاعر اہل بیت کو آواز دیتا ہوں، جناب محسن زیدی صاحب، وہ آئیں اور سامعین کو نوازیں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرے سلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مطلع سماعت فرمائیں۔ بدعت کے مبلغ نفرت کی جب آگ لگانے جاتے ہیں، بدعت کے مبلغ نفرت کی جب آگ لگانے جاتے ہیں، ہم مشق عزائے سرور سے وہ آگ بجھائے جاتے ہیں، ہم اشک عزائے سرور سے وہ آگ بجھائے جاتے ہیں۔ اور سماعت فرمائیں کہ یہ فرش عزا، یہ ذکر خدا، یہ مجلس و ماتم بین بکا۔ سماعت فرمائیں کہ یہ فرش عزا، یہ ذکر خدا، یہ مجلس و ماتم بین بکا، ہم خلد بری میں اے واعظ ان سب کے سہارے جاتے ہیں، ہم خلد بری میں اے واعظ ان سب کے سہارے جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں کہ یہ فرش عزائے سرور ہے، یہ آرزوے پیغمبر ہے، یہ فرش عزائے سرور ہے، یہ آرزوے پیغمبر ہے، اس فرش سے دہشت گر تو نہیں انسان بنائے جاتے ہیں، اس فرش سے دہشت گر تو نہیں انسان بنائے جاتے ہیں۔ اور سماعت فرمائیں کہ کیا بانی ظلم کرب و بلا، ملتا نہیں کوئی ان کے سوا، کیا بانی ظلم کرب و بلا، ملتا نہیں کوئی ان کے سوا، کیوں بزم رسول اکرم سے کچھ لوگ نکالے جاتے ہیں، کیوں بزم رسول اکرم سے کچھ لوگ نکالے جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ جو کرب و بلا سے دور ہوئے وہ علم سے بھی مجبور ہوئے، جو کرب و بلا سے دور ہوئے وہ علم سے بھی مجبور ہوئے، اب تک یہ نہ سمجھے نقطۂ با قرآن سنائے جاتے ہیں، اب تک نہ یہ سمجھے نقطۂ با قرآن سنائے جاتے ہیں۔ خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ اے کرب و بلا کے شاہ ہدا، اے کرب و بلا کے شاہ ہدا، اے دین نبی کے رہنما،
اے کرب و بلا کے شاہ ہدا، اے دین نبی کے رہنما، جب یاد تمہاری آتی ہے اشک اب بھی بہائے جاتے ہیں، جب یاد تمہاری آتی ہے اشک اب بھی بہائے جاتے ہیں۔ اور سماعت فرمائے خاص طور سے کہ سرور کی ازا بدعت کہہ کر جو نور اسے ظلمت کہہ کر، سرور کی ازا بدعت کہہ کر جو نور اسے ظلمت کہہ کر، کچھ لوگ یزیدی فطرت سے اپنے کو ابھارے جاتے ہیں، کچھ لوگ یزیدی فطرت سے اپنے کو ابھارے جاتے ہیں، اور ہوتی ہے تصدق صبح و مسا حاتم کی سخاوت اہل ازا، ہوتی ہے تصدق صبح و مسا حاتم کی سخاوت اہل ازا، شبیر کے نام نامی پر دولت جو لٹائے جاتے ہیں، شبیر کے نام نامی پر دولت جو لٹائے جاتے ہیں۔ اور سماعت فرمائے کہ سرور کی مصیبت پر رونا ہے رب دو عالم کا منشا، سرور کی مصیبت پر رونا ہے رب دو عالم کا منشا، سمجھے نہ کوئی جنت کے لیے ہم اشک بہائے جاتے ہیں، سمجھے نہ کوئی جنت کے لیے ہم اشک بہائے جاتے ہیں۔ اور سماعت فرمائے خاص طور سے کہ دشمن جو عزائے سرور کے، دشمن ہیں وہی پیغمبر کے، خاص طور سے آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ دشمن جو عزائے سرور کے، دشمن ہیں وہی پیغمبر کے، کچھ اور نئے آ جاتے ہیں جس وقت پرانے جاتے ہیں، کچھ اور نئے آ جاتے ہیں جس وقت پرانے جاتے ہیں۔ اور مقطع سماعت فرمائے کہ عقبہ میں بھی شے کا ہوگا کرم، دنیا میں معزز ہو گئے ہم، مداح شہ والا کہہ کر محسن بھی پکارے جاتے ہیں، مداح شہ والا کہہ کر محسن بھی پکارے جاتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب محسن زیدی صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے نحیف آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نواز ادب استاد الشعراء علامہ ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کل ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کس کی داڑھی بڑی ہے، یہ ماسک لگانے سے داڑھی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے۔ سماعت فرمائیں چار مصرے جناب زینب کی شان اقدس میں کہ زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، ہوتی نہیں مکمل تاریخ کربلا کی۔ اور یہ بڑا نفسیاتی سا قطع ہے کہ جس میں صرف لب و لہجے کی بات ہے کہ زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، ہوتی نہیں مکمل تاریخ کربلا کی، بن جاتی کیوں نہ زینب اہل حرم کی ڈھارس۔
चौथा मिसरा तवज्जो समाज फरमाए हजरात कि बन जाती क्यों न जैनब अहले हरम की ढारस, आखिर बड़ी बहन थी अब्बा से बावफा की, आखिर बड़ी बहन थी अब्बा से बावफा की। और 4 मिसरे और ये समाज फरमाए कि हक छिपा लेते मिल के दीन फरोश, हक छिपा लेते मिल के दीन फरोश, इंतहा इब्तिदा में रह जाती। हक छिपा लेते मिल के दीन फरोश, इंतहा इब्तिदा में रह जाती। आम करती, मैंने बतौर अलामत करबला का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि आम करती अगर न बिनते नबी, करबला करबला में रह जाती। आम करती अगर न बिनते अली, करबला करबला में रह जाती। और एक हल्का फुल्का सा सलाम समाज फरमाए कि जो चाहते हैं सिब्त नबी की अज़ा न हो, जो चाहते हैं सिब्त नबी की अज़ा न हो, मंशा है उनका अजर रिसालत अदा न हो। मंशा है उनका अजर रिसालत अदा न हो। और इस्लाम की निगाह में वो ऐबदार है, इस्लाम की निगाह में वो ऐबदार है जिस घर में जा नमाज हो फर्शे अज़ा न हो, जिस घर में जा नमाज हो फर्शे अज़ा न हो। और देखिए हम जो बड़े सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतें, चाहे वो इनफरादी गम हो चाहे इज्तिमाई गम हो, लेकिन करबला ने हमें एक ऐसा सुकून बख्शा है कि हम अपने सारे गम उसी में जम कर देते हैं। समाज फरमाए कि हर हादसा अजीम है उसकी निगाह में, हर हादसा अजीम है उसकी निगाह में, जिसकी नजर में वाक़या करबला न हो। हर हादसा अजीम है उसकी निगाह में, और जिस राह पर हो आले पैगंबर के नक्शे पा, जिस राह पर हो आले पैगंबर के नक्शे पा, मुमकिन नहीं नजात का वो रास्ता न हो, मुमकिन नहीं। समाज फरमाएंगे तारीख करबला को मिटाते हो किस लिए, तारीख करबला को मिटाते हो किस लिए। भाई इस्लाम भी न होगा अगर करबला न हो, इस्लाम भी न होगा अगर करबला न हो। और दुनिया में बेवफा ही नजर आए हर तरफ। समाज फरमाए दूसरा मिसरा कि दुनिया में बेवफा ही नजर आए हर तरफ, अब्बास की वफा का अगर तस्करा न हो। दुनिया में बेवफा ही नजर आए हर तरफ, अब्बास की वफा का अगर तस्करा न हो। और शुक्र खुदा के 14 मुहाफिज हमारे हैं, शुक्र खुदा के 14 मुहाफिज हमारे हैं। वो रोए जिनका एक भी मुश्किल कुशा न हो, वो रोए जिनका एक भी मुश्किल कुशा न हो। और देखा है हमने वो भी है शहदा हुसैन का। देखा हिंदुस्तान में तो आप देखते ही हैं कि हमारे हुनूद भाई भी अज़ादारी में शरीक रहते हैं।
کہ دیکھا ہے ہم نے وہ بھی ہے شیدا حسین کا، اللہ اور رسول کو جو مانتا نہ ہو۔ دیکھا ہے ہم نے، بھئی بڑے بڑے کمیونسٹ شعرا بھی آپ کی نگاہ میں ہیں، کہ دیکھا ہے ہم نے وہ بھی ہے شیدا حسین کا، اللہ اور رسول کو جو مانتا نہ ہو، اور کرتا ہے کعبہ اس پر حقارت بھری نگاہ، کرتا ہے کعبہ اس پہ حقارت بھری نظر، دل جس کا وقت سجدہ سوئے کربلا نہ ہو۔ کرتا ہے کعبہ اس پر حقارت بھری نظر، دل جس کا وقت سجدہ سوئے کربلا نہ ہو، اور شان ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھیں؟ شان ہلا ہلا کے وہ تلقین ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے کہ شان ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھیں، مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو، مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو اور شام حیات آ چکی، سمجھو کہ ہم نہیں، شام حیات آ چکی سمجھو کہ ہم نہیں، جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو، جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو۔ مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ گھٹ جائے قید خانہ ہستی میں دم شعور، گھٹ جائے قید خانہ ہستی میں دم شعور، گر ذکر اہل بیت کی ٹھنڈی ہوا نہ ہو، گر ذکر اہل بیت کی ٹھنڈی ہوا نہ ہو۔ ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر شعور اعظمی کا، جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کیے۔ ناظرین، اب میں مولانا جناب حیدر عباس صاحب قبلہ کی شخصیت کی تعارف محتاج نہیں ہے، وہ ہند اور بیرون ہند مجلس پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو ان کے اور تمام شعرائے کرام اور مومنین جو مجلس میں شرکت کیے ہیں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ کی التماس کرتا ہوں وہ آئیں، تشریف لائیں، اور تمام مومنین سے التماس کرتا ہوں ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید محمد نور ابن موسی رضا کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ
اهدنا الصراط المستقيم صراط ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور جناب سید محمد نوح ابن جناب سید موسیٰ رضا مرحوم اور مرحومہ سیدہ صابرہ خاتون بنت مرحوم نواب حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس اعزا کا اہتمام ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مومنہ کا برسی کا موقع۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود بحق اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرمائے، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ یہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے چلتے آن لائن مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے اور فیضیاب ہو رہے ہیں دنیا بھر کے مؤمنین معارف قرآن کریم اور تعلیمات اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ ہم معبود کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس در سے وابستہ رہیں جس در کو در اہل بیت طاہرین کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ابھی بہترین اشعار سنا رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب۔ بجا فرمایا آپ نے کہ ہم اپنے تمام غم و الم، اپنی تمام مصیبتوں کو فراموش کر دیتے ہیں غم کربلا کے سامنے۔ ہم ہی نہیں بلکہ ہر باضمیر انسان، ہر غیرت مند مسلمان
ہر انصاف پسند انسان، مظلوم کربلا، مصباح الہدا، قتیل نینوا، سید الشہداء، فرزند زہرا، دلبند مصطفیٰ، نور نظر علی مرتضیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تذکرے سے اپنے ٹوٹے دلوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ میں ایک دو نمونے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کروں۔ احسان دانش صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جہان دانش میں لکھا ہے، احسان دانش اس انسان کا نام ہے جو ایک یونیورسٹی میں مزدوری کرتا ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں جب دنیا کی تمام تر مصیبتوں میں، تمام تر تکالیف، شدائد اور مصائب میں گرفتار ہوتا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ کھول کر بیٹھ جاتا تھا، مظلومیت امام حسین پر آنسو بہاتا تھا، اور اس ایک ذکر سید الشہداء کے صدقے میں جناب احسان دانش کو پروردگار نے وہ مقام و شرف و منزلت عطا کی کہ وہ یونیورسٹی کے وی سی قرار پاتے ہیں، وائس چانسلر بنتے ہیں۔ بے شمار نام ہیں ایسے افراد کے جنہوں نے مکتب اہل سنت کو چھوڑ کر کے مکتب تشیع کا دامن تھاما۔ بہت سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت، مسیحیت، یہودیت کو چھوڑ کر کے ذکر مصیبت امام حسین سن کر کے خود کو امام حسین علیہ السلام کا گرویدہ بنایا۔ یقیناً آپ حضرات نے ڈاکٹر کوثر نیازی کا نام سنا ہوگا، ان کی تقاریر سنی ہوں گی، ان کی تحریریں پڑھی ہوں گی۔ جوان بیٹا ایک حادثاتی موت کا شکار ہوتا ہے تو کوثر نیازی صاحب نے بھی جس تذکرے کو اپنے ٹوٹے دل کی تسکین کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ذکر مصیبت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان حضرت امام حسین علیہ السلام پر، جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے چمنستان اسلام کی ایسے آبیاری کی کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ سرسبز رہے گا اسلام کا یہ باغ، بہار نظر آئے گی، اور کبھی بھی اسلام پر، اسلامی چمنستان پر، اسلام کے گلشن پر خزاں نظر نہیں آ سکتی ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مجالس اعضاء حقیقت میں دین فہمی اور دینی شعور کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بڑی پیاری بات کہی تھی بانی تنظیم خطیب اعظم علامہ سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ نے برسوں قبل، انہوں نے کہا تھا عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ یعنی یہ مجالس اعضاء اس انداز سے منعقد ہوں کہ اس کے ذریعے دین کا پیغام، مقصد قیام امام حسین اور روش زندگانی اہل بیت طاہرین علیہ السلام دنیا والوں تک پہنچ سکے۔ آپ توجہ کیجئے گا، مثلا امام حسین اور قرآن مجید یہ ایک مفصل موضوع ہے، 2-4-6 گھنٹے اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو کم ہے۔ میں ایک دو نمونے آپ کے سامنے پیش کروں کہ کتنا مضبوط رابطہ تھا امام حسین اور قرآن کریم کا۔ نبی اعظم نے یہی تو فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ نبی اعظم 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن جیسی وزنی چیز اور ایک طرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک حصے نے قرآن کریم کے ظاہر سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ حفاظ قرآن آپ کو نظر آئیں گے، جھوم جھوم کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دوری اختیار کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کبھی وہ امیر شام کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، کبھی غزالی جیسا انسان یزید کو لعنت اللہ تعالی علیہ لکھنے سے ممانعت کرتا ہے، اور ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کو لیا لیکن قرآن مجید کو تاکوں کی زینت بنایا، جزدان میں رکھا، بہترین عطر کی بارش کی قرآن مجید پر، قرآن کریم کو گلے کا تعویذ بنایا، اہل بیت کا دامن بھی تھاما۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں بعض معصومین کا تذکرہ ان کی بزم میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثلا جب کبھی اہل بیت کا نام آتا ہے، جب کبھی معصومین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں
रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मुमिनीन यासूबुद्दीन इमामुल आरिफीन मौलल मुवहिदीन अमीर बयान सुखन हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा, शहज़ादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा बीबी दो आलम शिजनतुल मुस्तफ़ा कुफ़ सैयदुल औलिया उम्म अबीहा उम्मुन नुजबा उम्मुल अइम्मा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा ज़्यादा होता है। फिर बात आगे आती है, इमाम हुसैन मिसबाहुल हुदा हैं, सफ़ीनतुन नजा हैं, हदीस नबवी को मैंने सरनामे सुखन करार दिया। इमाम हुसैन का तज़किरा हमारी बज़्म में ज़्यादा होता है। बाकी अइम्मा अथहार की जब बात आती है तो मामूलन तज़किरा कम होता है, बिलखुसूस हमारे 9वें इमाम, हमारे 10वें इमाम, हमारे 11वें इमाम। इन मासूम हस्तियों की ज़िंदगी को पढ़ना, इनकी ज़िंदगी के बारे में मतालिब को सुनना, इनकी ज़िंदगी से दर्स हयात लेना, यह हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं चंद एक मुफीद मतालिब आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बरकरार करना होगा, इत्तेदाल के हमरा दामन कुरान से भी वाबस्तगी इख्तियार करनी होगी और दामन अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी हमें वाबस्ता होना होगा। और हम में और दीगर मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों में यही बुनियादी फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अबू लहब और अबू जहल ने जब देखा कि तौहीद का परचम सरबुलंद है तो उन्होंने बुतों का कारोबार शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है बुतों के अंदर न बोलने की सलाहियत है, न रोकने की सलाहियत है, न टोकने की सलाहियत है। आज दाइशी जो काम कर रहे हैं, नारे तकबीर बुलंद करने के साथ, कुरान मजीद की आयतों की तिलावत के साथ, ये दहशतगर्द तंजीमें जो मजलूमों के सरोतन में जुदाई कर रही हैं, इनके यहाँ कुरान तो है लेकिन अहले बैत नहीं, क्योंकि कुरान है खामोश किताब, कुरान है सामित, कुरान के अंदर ना बोलने की सलाहियत है, ना रोकने और टोकने की सलाहियत है। लेकिन ये कमाल है अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों का, ये उनकी मंजिल मेराज है कि एक तरफ कुरान से वाबस्तगी है और दूसरी तरफ उनके यहाँ अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से तमस्सुक है। कुरान मंशूर हयात, कुरान मजीद किताब कानून, और फिर अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वक्त ज़रूरत रहनुमाई करने वाले, रोकने वाले और टोकने वाले। इमाम हुसैन और कुरान मजीद में बड़ा गहरा राबिता है। मैं मुफस्सल गुफ्तगू इस मौजू पर नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ इशारतन, ताकि ये कुरान मजीद हमारे यहाँ फसली किताब ना बन जाए कि माह मुबारक रमज़ान आएगा तब कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी, जब हमारा कोई अजीज़ इस दुनिया से रुखसत होगा, जब उसकी बरसी का मौका आएगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। नहीं अजीज़ान गिरामी, याद रखिए कुरान मजीद की तिलावत पहले हमें अपने मुर्दा दिलों के लिए करनी है, ताकि हमारे मुर्दा कुलूब को हयात नौ मिल सके। फिर अपने मरहूमीन के लिए इंशाअल्लाह हम इसाले सवाब करेंगे, यकीनन उसका अपना फ़ायदा भी है। मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए शुबहात का जवाब दिया है। बाप के इसाले सवाब की मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जो खुद हमारे अजीज़ थे और बड़े मोमिन इंसान थे। रब करीम करवट करवट जन्नत नसीब करे। आप तवज्जो कीजिएगा, अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद अब्दुल्ला इब्न अम्र आस के कैरेक्टर से आप वाकिफ हैं। सिफ़ीन में मौला के मुकाबले में इसने तलवारें चलाई हैं। अमीरुल मोमिनीन, वसी रसूल, खलीफे बिला फसल पैगम्बर आजम अली मुर्तज़ा के सामने उनके मद्दे मुकाबिल आया है, तलवारें चलाई हैं अम्र आस ने। इसका बेटा है अब्दुल्ला इब्न अम्र आस, जो सिफ़ीन में मौजूद है, मौलाए कायनात के मुकाबले में आया है तलवारें चलाने के लिए। बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन का वाक़या है, मोतबर किताबों में मिलता है, अहले सुन्नत ने भी दर्ज किया है, हमारी अपनी मोतबर किताबों में भी ये वाक़या दर्ज है। अब्दुल्ला इब्न अम्र आस बैठा हुआ है मस्जिद में कि अचानक फरजंद रसूल, दिल बंद बतूल, अमीरुल मोमिनीन के लख्त जिगर हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल होते हैं। अब अब्दुल्ला इब्न अम्र आस क्या कहता है, मन अरादा अन यंजुरा इला अहब्ब मन फिस समाए वल अर्ज़ फलयंजुर इला हादल मुज्ताज़। जो शख्स रूए ज़मीन की महबूब तरीन हस्ती को देखना चाहे, जो शख्स आसमान की महबूब तरीन हस्ती का मुशाहिदा करना चाहे, वो इस नूरानी हस्ती के चेहरे को देखे। इमाम हुसैन का कसीदा पढ़ा है किसने? अब्दुल्ला इब्न अम्र आस ने, जिसने इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल आकर के तलवारें चलाई हैं।
لوگوں کو اعتراض ہوا یہ تمہارے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ کل تک تم ان کے بابا کے مقابلے میں تلواریں چلانے والے تھے، ان کے بابا سے جنگ لڑنے والے تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے علی مرتضیٰ حق پر تھے، لیکن میں کیا کرتا، میں حکم الہی کے آگے مجبور تھا کہ اپنے سر تسلیم کو خم کروں۔ حکم الہی کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ وقت رہا تو میں اشارہ کروں گا والدین کی کیا اہمیت ہے، ہمیں ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے، اور ماں باپ کی عظمتوں کا ادراک کرنے والے کس طرح کامیابی کی شاہراہوں کو طے کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے باپ کی اطاعت واجب ہے، لہذا حکم خدا کے سامنے میں مجبور تھا کہ اپنے باپ کا حکم مانگوں۔ میرے باپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں جاؤں اور علی مرتضیٰ کے مقابلے میں جنگ کروں۔ لے کر آئے اسے امام حسین کی خدمت میں۔ سید الشہداء امام حسین نے اس کی بات کی تردید کی۔ سورہ طٰہٰ کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ امام حسین نے فقط ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں مخلوق کی، بندے پروردگار کی اطاعت کے نتیجے میں خالق کی معصیت و نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں بندے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، یہ پیغام ہے حد بلوغ تک پہنچ جانے والے بچے اور بچیوں کے نام، کہ اگر آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، اب آپ کے والدین بے تکی محبت میں آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، گرمی شدید ہے، کورس سنگین ہے، پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی اور نصاب سخت ہے، آپ روزہ نہ رکھیے، تو یہاں پر والدین کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کرنا ہے، چونکہ معصیت پروردگار کا ارتکاب کر بیٹھے گا انسان۔ تو امام حسین نے قرآنی آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے، سورہ طٰہٰ کی آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے اس کے شک و شبہ کو دور کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 9 کے نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ کائنات میں وہ چند حضرات جنہوں نے بعد شہادت قرآن کریم کی تلاوت کی یا گفتگو کی ہے، جناب یحییٰ، جناب جعفر، اور پھر ذات امام حسین علیہ السلام۔ سورہ کہف کی مشہور و معروف آیات مبارکہ جسے آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں ایک اور موقع۔ امام حسین علیہ السلام اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جنہوں نے مدینے میں رہ کر، مدینے سے نکل کر، مکے پہنچ کر، مکے سے کربلا کی جانب سفر کر کے کربلا پہنچ کر اپنے خطبات کے درمیان متعدد مقامات پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ بالخصوص اس آیہ مبارکہ کی تلاوت سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آپ پڑھیے شیخ طوسی نے کیا لکھا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جناب حمزہ اور جناب جعفر کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور آیت کا دوسرا فقرہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کی قبروں پر حاضر ہوتے اور اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مولا امام حسین نے بھی اس آیہ کریمہ کی متعدد مقامات پر تلاوت کی ہے۔ 90 برس کے مسلم ابن اوسجہ کی خبر شہادت ملی ہے تو کہا رحمک اللہ یا مسلم، خدا کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں اے مسلم، اور پھر کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ متعدد مقامات پر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ مظلوم کربلا حضرت امام حسین نے جناب علی اکبر کو جب میدان کارزار میں بھیجا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے۔ جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے آئیے ان ایام سوگواری میں، ان ایام عزائے امام حسین علیہ السلام میں ہم اور آپ عہد کریں، چند آیات قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، اور تنہا تلاوت قرآن نہیں، آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، قرآن کریم سے وابستگی کے لیے چند ایک شرطیں ہیں، چند ایک راہیں ہیں، چند ایک مراحل ہیں، چند ایک مراتب ہیں قرآن سے وابستگی کے۔ پہلا مرحلہ ممکن ہے بعض افراد ہمارے درمیان ایسے ہوں جو یہ کہیں بھائی ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو آج کے دور میں
یہ عذر ناقابل قبول ہے. ایپلیکیشن موجود ہیں, ایسے اساتذہ موجود ہیں ہماری اپنی قوم کے علماء جنہوں نے چند گھنٹوں کا کورس تیار کیا ہے, مثلا 17 گھنٹے میں وہ انسان جسے الف ب پڑھنا بھی نہیں آتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھ سکتا ہے. لہذا ہم اگر چاہیں تو قرآن کی تعلیم سے اپنے وجود کو منور کر سکتے ہیں. اور یقین جانیے عزیزان گرامی, جب انسان قرآنی تعلیمات سے اپنے وجود کو منور کر لیتا ہے تو کاظم کربلائی بنتا ہے. کاظم کربلائی کون؟ جو لوگ گئے ہیں شہر مقدس قم, کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے, انہوں نے دیکھا ہوگا حرم کے اپوزٹ سائڈ میں قبرستان نو میں جو انٹری گیٹ اور مین گیٹ پر سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس پر کاظم کربلائی کا نام بھی ہے, کاظم کربلائی کی تصویر بھی ہے. یہ کون انسان ہے؟ ایک کاشتکار, ایک معمولی انسان, ایک معمولی حسین کا چاہنے والا, لیکن چونکہ صفائے قلب, دل میں پاکیزگی تھی, طہارت نفس, اس کے نتیجے میں ایک رات میں حافظ کل قرآن بن جاتے ہیں. اور جب لوگوں نے امتحان لینا چاہا کہ آخر یہ تلاوت آپ کو آئی کہاں سے, لوگ ان کے سامنے کتابیں لے کر گئے ہیں کہ اس میں عربی عبارت کون سی, آیات قرآن کون سی, تو انہوں نے انہی جگہوں پر اپنی انگلی رکھی ہے جہاں پر قرآنی آیات تھیں. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا, جواب سنیے گا. کاظم کربلائی کہتے ہیں کہ آیات قرآن نور ہے اور نور قرآن کو میری نگاہیں تلاش کر لیتی ہیں, درک کر لیتی ہیں, پھر انسان بصارت کی منزلوں کو طے کرتا ہوا بصیرت کی منزلوں کا راہی بن جایا کرتا ہے. تو پہلے مرحلے میں ہمیں قرآن سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اسی لیے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دے. جانے قربان جائیں شعور اعظمی صاحب نے بہترین کلام سنایا جناب زینب علیہ مقام, جناب زینب کبریٰ, عقیل بنی ہاشم, بطلِ کربلا, شریکت الحسین کے سلسلے میں. واقعا کربلا در کربلا می ماند, اگر زینب نہ بود, اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی. اب یاد کیجئے امیر المؤمنین کی ظاہری خلافت کے اس دور کو مولا کوفے پہنچے ہیں اور پھر کوفے کی خواتین نے امیر المؤمنین کی خدمت میں خط لکھا ہے, امیر المؤمنین ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ مسند علم پر بیٹھیں, ہماری معلمہ بنیں. تبھی تو امام سجاد نے فرمایا یا امہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ, الحمدللہ پھوپھی جان آپ عالم غیر معلمہ ہیں. اور پھر مولا کائنات نے ایک روز درس میں پہنچ کر کیا دیکھا, گفتگو ہو رہی حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں. مولا نے اس کی تفسیر بیان کی, کاف یعنی کربلا, ہا یعنی ہلاکت, عین یعنی آتش, یا یعنی یزید, صاد یعنی صبر. اور پوری تاریخ کربلا کو امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنی اس تفسیر میں بیان کر دیا ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام یقیناً قرآنی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے تھے. یہ الگ بات ہے بنی امیہ کے مظالم نے, رہبر انقلاب نے بڑی پیاری بات کہی ہے, بنی امیہ کے تمام تر مظالم میں ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر امام حسین, سبط اکبر امام حسن مجتبی, ان ہستیوں کی ان آیات قرآن کی تفسیر کو دیکھا جائے جو انہوں نے اپنی زندگی میں بیان فرمائی ہیں, تو شاید ایک جلد کتاب نہ بن سکے. کہاں گئی وہ امام حسین علیہ السلام کی علمی نشستیں, کہاں گئے وہ دروس تفسیر قرآن مجید. بنی امیہ نے بڑا ظلم کیا ہے. جہاں ہمارے خون سے گارا بنایا گیا, ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا, ہماری ماؤں کی گودیوں کو اجاڑا گیا, ہمارے شہروں کو ویران کیا گیا, وہیں ہمارے کتاب خانوں کو جلایا گیا ہے. وہ آثار علمی, وہ شاہکار علمی جو اہل بیت طاہرین سے ہم تک پہنچنے چاہیے تھے وہ ہم تک نہیں پہنچے ہیں. قرآن سیکھنا ہمارا فرض ہے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن مجید دیکھنا تو آتا ہے. وہ چند چیزیں جنہیں دیکھنا عبادت پروردگار ہے, مثلا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے, آب زمزم کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے, والدین کے روح انور کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ, قرآن مجید کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے. ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے
جب قرآن صامت کا یہ عالم کہ اگر اسے دیکھ لیا جائے تو عبادت پروردگار، تو قرآن ناطق امیر المؤمنین کے سلسلے میں حق ہے کہ پیغمبر آواز دیں ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، واقعی میں بڑا ٹائٹ شیڈول ہے، بہت بزی لائف ہے، ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کو کھولیں۔ تو گھر سے نکلتے وقت صبح کے ہنگام اگر ہماری قوم کا جوان قرآنی آیتوں کو مد نظر رکھے، یقین جانیے اس کی صبح قرآنی ہوگی، اس کا دن روز قرآنی ہوگا، پھر قرآنی فیوز و برکات اس کے شامل حال ہوں گے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو سننا عبادت ہے۔ آپ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، قرآن کریم نے کیا اعلان کیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، صرف سننا نہیں ہے، قرآن کریم کو غور سے سننا شرط اولی ہے۔ میں یہیں پر پیغام دینا چاہوں گا، بسا اوقات صبح کے ہنگام مختلف ٹی وی چینلز پر قرآن کریم کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم مصروف ہوتے ہیں اپنے مختلف کاموں میں، جیسے آج ایام عزائے حسینی میں نوحے چل رہے ہوتے ہیں، مختلف البم نکلتے ہیں اور پھر ان نوحوں کے سلسلے میں گفتگو کی جانی چاہیے۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں اپنے ان شعراء کو جو بصیرتوں کے ہمراہ دے ابل و کمیت و فرزدق کی راہ کے راہی بن کر کے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں مرثیہ کہتے ہیں، ان کی خوشی میں قصیدے کہتے ہیں، وگرنہ آج کے دور میں جو شاعری کا معیار ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے جس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ہمارے سماج کو۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نثر نے ہمیشہ نظم کی انگلیاں تھام کر چلنے کا ہنر سیکھا ہے، لیکن یہ باتیں کہی جانے کے قابل ہیں۔ تو قرآن کو فقط سننا نہیں ہے، قرآن مجید کو غور سے سننا ہے، نوحوں کو فقط چلانا نہیں ہے، بلکہ جب نوحہ پلے ہو رہا ہو، جب نوحہ منظر عام پر چل رہا ہو تو وہاں پر خاموشی کے ساتھ انسان غم و الم میں ڈوب جائے، مظلومیت حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوا۔ قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن مجید کا سننا عبادت، پھر قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا عبادت پروردگار ہے۔ ایک اصالہ ثواب کی مجلس اعزا ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ورتل القرآن ترتیلا کے ضمن میں کہ جب کبھی میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں جس میں جنت کا تذکرہ ہے تو نعمات جنت میں غور و فکر کرتا ہوں، اور جب کبھی ان آیتوں کو پڑھتا ہوں جس میں عذاب کا تذکرہ ہے، جس میں موت کا تذکرہ ہے، جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، جس میں روز قیامت کی سختی کا تذکرہ ہے، تو اپنے آپ کو ڈراتا ہوں اور میں غور و فکر کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی، جس میں 1200 سے زیادہ آیتیں ہیں موت کے سلسلے میں، عذاب کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، برزخ کے سلسلے میں۔ علماء ماہرین قرآن کا یہ کہنا ہے، علوم قرآنی کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں موت کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہار الانوار کی 3 جلدیں مخصوص کی ہیں موت کے سلسلے میں۔ بہرحال مرنا سب کو ہے، آیات رجوع الی اللہ ہم اور آپ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون ثم الینا ترجعون، لیکن اچھی موت کے لیے بھی چند چیزیں درکار ہیں جس کی جانب میں اشارہ کروں گا، وگرنہ آج کے دور میں مرنا بھی واقعی میں ایک کوفت کا سبب ہے۔ معبود کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس ذکر کے صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے طفیل میں کہ اس کرونا وائرس سے دنیا انسانیت کو نجات دلائے، اور ہمارے جو مومن برادران بالخصوص اور قاہران اور جو مومنین دنیا بھر میں اس مرض سے جوجھ رہے ہیں، بحق اہل بیت طاہرین پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ تو قرآن کو ترتیل سے پڑھنا عبادت پروردگار ہے۔ پھر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، ایسا نہ ہو کہ قرآن کو یوں ہی پڑھ لیا جائے پھر ایک ہوڑ کہ ہم نے اتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کی ہے۔ البتہ جناب نفیسہ خاتون کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، کتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کیا ہے۔ آپ عالم آل محمد غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، سامن الحجج حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ دوران سفر ہر روز 1 ثلث قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن فہم و شعور کے ہمراہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔
پھر قرآن کریم سے متمسک ہونا، یہ ہماری زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ ایام عزائے امام حسین ہے، لہٰذا میں نے حدیث نبوی کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ بے شک حسین مصباح الہدیٰ ہیں، چراغ ہدایت ہیں۔ چراغ آپ جانتے ہیں جتنا بڑا ظرف ہوگا، جہاں پر آپ روشنی کریں گے اتنی دور تک لوگ اس نور سے فیض یاب ہوں گے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی جناب شعور اعظمی نے ہندو برادران کا تذکرہ کیا، امام حسین وہ مصباح الہدیٰ ہیں جن کے نور سے اپنے پرائے، مسلم غیر مسلم سب نے کسب فیض کیا ہے۔ جاذب نظر تھا اتنا غم شاہ کربلا، ہر قوم نے پسند کیا چہرے عزا۔ ہم شہر لکھنؤ سے مجلس غم خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں لکھنؤ میں بعض ایسے گھرانے ہیں ہمارے ہندو برادران کے، جہاں ایک طرف انہوں نے مورتی سجا رکھی ہے، وہیں دوسری طرف عزا خانہ سجا رکھا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے مصباح الہدیٰ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو ایسا، امام حسین اپنے جد نبی اعظم کی سنت و سیرت کو زندہ کرنے والے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، جناب بلال حبشی کی زندگی کو مطالعہ کیجئے۔ بڑے بڑے عرب کے سردار نیچے رہ گئے تھے، بلال سیاہ پوست ہونے کے باوجود مؤذن قرار پائے، منارہ اذان پر گئے، صدائے تکبیر بلند کی، اور یہی کارنامہ انجام دیا۔ مظلوم کربلا، فرزند رسول امام حسین نے میدان کربلا میں، جناب جون سیاہ پوست ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، اور جب قبیلہ بنی اسد کے افراد آئے ہیں دفن کرنے کے لیے ان لاشوں کو، تو کیا دیکھا؟ ایک بدن ہے جو معطر ہے، ایک شہید ہے جس کے چہرے سے نور ساتے ہیں۔ امام سجاد سے جب دریافت کیا ہے تو سید الساجدین، میر کاروان حسینی، ذو الصفنات، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا تھا، یہ جون شہید ہیں جن کے حق میں میرے بابا نے 3 دعائیں کی تھیں، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار۔ خدایا جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کے بدن کو معطر کر دے، اور جون کا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی، امام حسین مصباح الہدیٰ ہیں، امام حسین کشتی نجات ہیں۔ آپ پڑھیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کو، امام رضا نے بھی فرمایا ہے، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے جد امام حسین کی کشتی اسرا ہے۔ ہم سب کے سب باب الہدایہ ہیں، لیکن میرے جد امام حسین کا باب اوصا ہے، جو آتا ہے اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان حر کی طرح اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے، اپنی بے بضاعتی کا اقرار کر کے پہنچے در سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ میں امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی کتاب جس کی عظمتوں کو سلام کیا ہے عالم اہل سنت جناب طنطاوی نے۔ جب ان کے پاس یہ نسخہ پہنچتا ہے یا آغا مرشی کی خدمت میں خط لکھتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اب تک ہم اس کتاب سے غافل تھے۔ آج ہمارے گھروں میں صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، آج ناشران کتب نے صحیفہ سجادیہ کو شائع تو کیا، لیکن ہم اس سے بے بہرہ ہیں۔ یہ وہ کتاب جو گزشتہ زمانے میں ہندوستان کے حوضوں میں، مدارس علمیہ میں پڑھائی جاتی تھی، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دعاؤں کا شعور نہیں ہے۔ ہم نے کربلا کو ظاہری نگاہوں سے دیکھا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، بعد شہادت امام حسین جناب امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کے مشن کی پاسبانی کے لیے، اپنے بابا کے مقصد کو بچانے کے لیے کن راستوں کا انتخاب کیا ہے؟ مثلا غلاموں کو خریدا ہے، ان کی اسلامی تربیت کی ہے، انہیں رائے خدا میں آزاد کیا ہے، جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے بعد دین کا پیغام عام کرو۔ امام سجاد نے علماء کا، طلاب کا احترام کیا ہے، مدارس دینیہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ پھر امام سجاد نے رسالت الحقوق جیسا مکتوب لکھا ہے جو منشور حیات ہے۔ آج ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ رسالت الحقوق دینا چاہیے، جہاں امام سجاد نے 50 یا بعض نسخوں کے اعتبار سے 51 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے، رب کردگار کا حق، انسان کے اپنے نفس کا حق، انسان کے اعضاء و جوارح کے حقوق، انسان کے والدین کے حقوق،
औलाद के हुकूक, जनो शौहर के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, हाकिमों रियाया के हुकूक, उस्ताद के हुकूक, गुलाम के हुकूक, ये सारे हुकूक बयान फरमाए हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने। और फिर इमाम सज्जाद का एक अजीम कारनामा, दुआओं की सीरत, मारिफ परवरदिगार को दुनिया वालों तक पहुंचाना। आप सोचिए, इमाम सज्जाद जिस सरसख्त दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुद इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि अगर मेरे चाहने वालों को शुमार किया जाए तो 20 अफराद भी नहीं हैं जो वाकई माना में मेरे चाहने वाले हैं। उस दौर में इमाम सज्जाद ने दुआओं को जरिया बनाया है मकसद करबला की पासबानी के लिए। मैं गुजारिश करूंगा आप पढ़िए मसलन दुआ नंबर 25 इमाम सईद सज्जाद की, जिसमें इमाम सज्जाद मालिक की बारगाह में बेहतरीन तरबियत करने के लिए दुआ कर रहे हैं अपनी औलाद की। अल्लाहुम्मा वमुन्ना अलैया बिबकाए वुल्दी व बिइस्लाहिहिम ली व बिइम्तिनाई बिही इलाही उमदुदली फी आमारिहिम वजिदली फी आजालिहिम। किस अंदाज से दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों की हसीन तरबियत के लिए। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हमें अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करनी है। हमें सिर्फ नस्ल को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ पॉपुलेशन को आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि ये देखना है वाकई माना में हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मैं दो बातें, चूंकि वालिदैन के इसाले सवाब की मजलिस और फिर मालिक की बारगाह में दुआ करते हैं, माबूद इन मरहुमीन को जवार रहमत में जगह इनायत फरमा, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा। तवज्जो कीजिएगा, मैं मसलन बाप के हुकूक को आपके सामने बयान करूं। आने वाला आता है पैगंबर आजम सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और आने के बाद कहता है कि आखिर एक औलाद पर, एक फर्जंद पर, एक बेटे पर, एक बेटी पर उसके बाप के क्या हुकूक हैं। पैगंबर आजम ने क्या फरमाया, ला युसम्मी है बिस्म, औलाद को यह हक नहीं है कि वो अपने बाप का नाम लेकर उसे पुकारे। आज जिद्दत पसंदी के नाम पर, फैशन के नाम पर, सकाफती अलगार की जद में आकर के बच्चे अपने बाप से तुम करके बात करते हैं, बस औकात नाम लेकर बात करते हैं। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब ने इसी को साफ्टवार का नाम दिया है। ना महसूस तरीकों से बच्चों की तरबियत से हम खुद को दूर कर रहे हैं। फिर पैगंबर आजम ने फरमाया वला यमशी बैन यदैहि, औलाद कितना ही बड़ा ओहदे वाला क्यों ना हो जाए, फर्जंद कितने ही आला मनसब पर क्यों ना पहुंच जाए, हक नहीं है कि एक औलाद, एक फर्जंद, एक बेटा या एक बेटी अपने बाप से आगे कदम बढ़ाए। आप पढ़िए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद इमाम राहिल, इमाम खुमैनी, इमाम उम्मत खुमैनी अबू शिकन अपने हुजरे में हैं और एक वजीर अपने बाप के साथ आता है, लेकिन वजीर पहले कमरे में दाखिल होता है, बाप पीछे। इमाम खुमैनी ने उसे टोक दिया, तुम वजारत के ओहदे पर फायज हो गए तो सोच रहे हो कि तुम्हारा बाप तुमसे मर्तबे में कम हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने बरसों कब्ल बयान फरमा दिया था, अमीर क्यों ना हो जाओ, कहीं के गवर्नर क्यों ना बन जाओ, अगर तुम्हारा बाप, आज टीचर डे गुजरा है, अगर तुम्हारा उस्ताद तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाए तो अपने जगह को छोड़ करके उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाओ। क्या फरमाया, वला यमशी बैन यदैहि, अपने बाप से आगे कदम ना बढ़ाना, ये एक बेटे का हक है। वला यजलिसु क़ब्ला, जब किसी बज़्म में जाओ तो कभी भी अपने बाप से पहले ना बैठो। वला यस्तसिब लह, और कोई ऐसा ना काम करो कि जिसकी वजह से कहा जाए ये फला का बेटा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सबब तुम्हारे बाप की बदनामी हो। यकीनन वालिदैन के अपने हुकूक हैं जिनकी रियायत करना हम सबका फर्ज अव्वली है। मैं अर्ज करूं, चूंकि मंजर भाई की वालदा की भी साले सवाब की मजलिस है, लिहाजा अपनी तमाम माओं को मैं सलाम करता हूं, और जो इस दुनिया में नहीं उनके लिए माबूद की बारगाह में उलूब दरजात की दुआ करने के साथ साथ अपनी उन माओं की हिफाजत और सलामती और सेहत और सलामती की दुआ करता हूं जो बक़ैद हयात हैं कि माबूद उनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। इब्राहीम इब्न महज़म की रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं एक रात अपनी वालिदे माजिदा के साथ अपने घर वापस आया, लेकिन रास्ते में मेरी माँ से कुछ कहासुनी हो गई। अक्सर होता है
जब सुबह मैं इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचा तो इब्राहिम इब्न महज़म कहते हैं कि मुझसे इमाम आली मकाम ने फरमाया कि तुम में और तुम्हारी माँ के दरमियान क्या हुआ था, तुमने उनको हुकूक पामाल किया, उनसे तुंद लहजे में तुमने गुफ्तगू की। उसके बाद इमाम कहते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उनका शिकम तुम्हारा मस्कन था, उनकी आगोश तुम्हारे लिए गहवारा था। फिर इमाम कहते हैं उनका सीना तुम्हारी खुराक का मरकज था। इब्राहिम इब्न महज़म कहते हैं मैंने मौला से अर्ज किया जी हाँ। इमाम आली मकाम ने फरमाया खबरदार उनके हुकूक की रियायत करना और खबरदार उनके हुकूक को पामाल मत करना, आइंदा कभी भी तुंद लहजे में बात ना करना। याद रखिए आज बहुत सारे अफराद हैं जो रिस्क और रोजी की तंगी का रोना रोते हैं और वाकई में हालात हैं भी सख्त, बेरोजगार हुए हैं लोग। और मैं सलाम करता हूं उन तमाम मुमिनीन को, उन तमाम इदारों को, उन तमाम उलमा को, उन तमाम साहिबान खैर को जिन्होंने अपनी बसीरत और शुऊर का पता देते हुए दूसरे मोमिनीन का हाथ थामा है और इस मुसीबत की घड़ी में उनकी माली मुश्किलात को दूर करने की अनथक कोशिशें की हैं। लेकिन बसा औकात इंसान रिस्क और रोजी की मुश्किलात में गिरफ्तार होता है सिर्फ इस वजह से कि माँ बाप के दिल को दुखाता है। आने वाला आता है गरवी इस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक ऐसी शख्सियत जो आयतुल्लाह उज़्मा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। इस वक्त भी जो मैं कनेक्ट हुआ हूँ वो एक मोबाइल के जरिए और हमारी अपनी जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है। बहरहाल रब करीम की बारगाह में यही दुआ है इंशाअल्लाह हमारी इन खिदमतों को अपनी बारगाह में माबूद शरफ़ कबूलियत अता करे। मैं दो चार जुमले मसाइब के पढ़ करके बात को तमाम कर दूंगा इस उम्मीद और आरजू के साथ कि इंशाअल्लाह इन मरहूमीन के उलूब दरजात का सबब करार पाए हमारा ये तज़किरे अहले बैत ताहिरीन और कुरान करीम। मैंने खुद भी बहरहाल अपने बाप की फ़ुरक़त का गम देखा है और दाग़ यतीमी बड़ा शाक होता है, लेकिन जो मुसीबत व मज़लूमियत सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा वो वाकई माना में बड़ा दुश्वार मरहला था। जब ये लूटा हुआ काफ़िला उस रास्ते से गुजारा गया जहाँ शुहदा के बेसर लाशें थे रेगज़ारे गर्म करबला पर, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बाबा का बेसर लाशा देखा है तो चेहरे की रंगत बदल गई। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने अपने भतीजे सैयद सज्जाद से यही सवाल किया था, बेटा ये तुम्हारा क्या आलम है। उस मौके पर इमाम सज्जाद ने तड़प कर कहा था, पुपी अम्मा ये अशकिया अपने नजिस लाशें दफन करके चले गए हैं और मेरे बाबा का जनाजा बेगोर कफन मैं मौजूद हूँ, लेकिन परेशानी और मुसीबत इतनी है कि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक़ खारदार है और कमर में लंगर, और फिर ये मुसीबत का सिलसिला जारियो सारी रहा और तहनूज़ जारियो सारी है। मैं एक रिवायत पेश करूं, जब ये लुटा हुआ काफ़िला दरबार शाम में पहुंचा है, आप याद कीजिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बात को जिसमें इमाम बाक़िर ने फरमाया था कि मुझे चंद एक मनाजिर हैं जो कभी मैं फरामोश नहीं कर सकता। एक मौका तो वो कि हमें उस जगह पर बिठाला गया जहाँ ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी, और फिर इमाम ने यह बयान फरमाया कि हमें दरबार शाम में उस जगह पर बिठाला गया जहाँ ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी। वाकई में वो बेकसी, वो बेबसी, वो 4 बरस की यतीम हुसैन जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और फिर यजीद की नजिस निगाहें जनाब सकीना पर पड़ती हैं, और जब नाम दरियाफ्त करता है तो उस मौके पर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भैया इमाम सज्जाद को देखा। भाई ने बहन को इशारा किया, कहा मैं सकीना बिनतुल हुसैन हूँ। यजीद मलून कहता है मैंने सुना है तेरा बाबा तुझे बहुत ज़्यादा चाहता था, अगर तेरा बाबा जिंदा होता क्या करता। जनाब सकीना ने मासूमाना लबो लहजे में यही कहा था, अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो मुझे ताज़े खुरमे खिलाते। अपने पास बुलाता है, सामने तश्त रखा हुआ है और तश्त की जानिब इशारा करके कहा इसमें ताज़े खुरमे। अब जो पोश को हटाया गया तो तश्त में खुरमे तो न थे, फर्जंद रसूल इमाम हुसैन का कटा हुआ सर था। बेटी ने बाप के सर को आगोश में लेना चाहा, लेकिन यजीद कहता है इस तरह नहीं, तुम्हें अपनी मोहब्बत पर बड़ा नाज है, अगर तुम ये चाहती हो कि ये सर तुम्हारे पास आए तो तुम मुतालबा करो। जनाब सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया,
जला हुआ दामन उठाया बाबा, आज मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। सर मजलूम में करबला बुलंद हुआ, आगोश जनाब सकीना में आया, ऐसा महसूस हुआ कि अभी कयामत आ जाएगी। इन तमाम तर मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए 4 बरस की कमसिन यतीम हुसैन जिंदान शाम में हमेशा के लिए दफन कर दी गई एक गोशे में। और जब ये लूटा हुआ काफिला वहां से मदीने जाना चाहता है, महमिलें आमादा हैं, सारी बीवियां सवार हो गई हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, ए बेटा सईद सज्जाद, ये रंग बिरंगे कपड़ों को तब्दील किया जाना चाहिए। इजअलूहा सौदा हत्ता यअलमन नास नहनु फी अज़ाए औलादिज़ ज़हरा, इसका रंग स्याह कर दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो हम हुसैन के अज़ादार हैं। सारी बीबियां सवार हो गई, लेकिन रबाब नजर नहीं आती हैं। और जब इमाम सज्जाद एक गोशे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ जनाब ज़ैनब उलिया मकाम भी हैं, क्या देखा, माँ अपनी बेटी की लहद से उस तरह चिपकी हुई है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती। भाभी रबाब सवारियां आमादा हैं, रबाब तड़प ऐ शादी, अब रबाब मदीने जाकर क्या करेगी, शहर करबला में मारा गया, मेरा शशमाम मुझे अली असगर में शहीद किया गया, मेरी बेटी सकीना हमेशा के लिए जिंदान शाम में आराम कर रही है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, इलाही ला मअबूद सिवाक। परवरदिगारा, वास्ता है मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारे इस तस्करे को मरहूमीन बिलखुसूस जनाब सैयद मोहम्मद नूह साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा के उलूब दरजात का सबब करार दे। हम सबको करबला फहमी का शऊर अता कर दे। हमारी इस अदना सी काबिश व कोशिश को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता कर हमें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम के। माबूद, हमें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करने, अपने बच्चों की दीनी और इस्लामी तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। माबूद, हमारे तमाम गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। ए करीम परवरदिगार, वास्ता है अज़मत मोहम्मद और आल मोहम्मद का, तमाम वो अफराद जो इन दिनों अज़ादारी सैयदुश्शुहदा का एहतमाम के तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। माबूद, वास्ता है मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का, ए करीम परवरदिगार, हम सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमारे उलमा मराज इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम रख, इस्लाम की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है एक मरतबा मज़ीद सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर ज़ैन सलमू के दादा और दादी की अरवाह को इरसाद कर दें। और हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है एक मरतबा मज़ीद सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर ज़ैन सलमू के दादा और दादी की अरवाह को इरसाद अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सुल्तान या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिबल असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीफ, अस्सलामु अलैकुम या इमाम मजलिस वल दियानत, अल्लाह ताला फ़रजक व ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।